والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله جل شأنه في تنزيله الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادع الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير. سامعین، کل کے درس میں کچھ باتیں آئی تھی کہ بحیثیت مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور جس علم کے ذریعے ہم اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، وہ علم توحید یا علم العقیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور غور کیجیے گا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اسلوب میں ایک چیز پائیں گے کہ مکہ کی ابتدائی 13 سال اور مدینے میں بھی شروع کے چند سالوں میں بھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی وہ عقیدے کے اعتبار سے، چنانچہ شراب کی حرمت کا قصہ جو بے حد معروف ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ جانتے ہیں کہ شراب نوشی یا شراب پینا یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ کہتے انسان شراب کی نشے کی حالت میں کچھ بھی کر جاتا ہے، اسے ہوش آواز نہیں رہتا، پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے کہا گیا ام الخبائث ہے، ساری برائیوں کی ماں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن دیکھ چاہیے شریعت کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب تک 13 سال رہے، نبی کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد، اور مدینے میں بھی ابتدائی 2 سے 3 سال تک کہہ دیجئے شراب کو حرام نہیں قرار دیا۔ عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کو دلوں میں بیٹھاتے رہے، کیونکہ شراب تو عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی چیز تھی، اتنا زیادہ وہ شراب پیا کرتے تھے۔ ایک کبیرہ گناہ ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ شریعت اس کو حرام، اس سے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہاں پہ ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ اے نبی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے کی چیزیں بھی ہیں، وقتی طور پہ انسان کے اندر طاقت آ جاتی ہے، جوئے میں کچھ مال کما لیتا ہے۔ یہ پہلا اسٹیپ تھا، منع نہیں کیا گیا پینے سے، کہہ دیا گیا کہ بڑا گناہ ہے، کچھ فائدے کی چیزیں بھی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ بیان شافی اتار دے، تشفی نہیں ہوئی، حکم اور کلیئر ہونا چاہیے۔ دوسرا اسٹیپ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کے اوپر وقت کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، آپ کو مسجد میں آنے، تو ظہر اور عصر کے بیچ اتنا وقت ہی نہیں کہ آپ پیئیے گا تو آپ کا نشہ اتر جائے۔ تو ظہر سے عصر تک وہ بچیں گے، عصر سے مغرب تک بچیں گے، مغرب سے عشاء تک بچیں گے، ایک لمبا ڈیوریشن رہتا ہے اور عشاء اور فجر کے درمیان۔ تو دھیرے دھیرے ان کو اس عادت سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر حضرت عمر نے کہا ہے کہ اللہ واضح بیان اتار دے، ابھی بھی تشفی نہیں ہوئی، تب سورہ مائدہ کی آیت جو ساتویں پارے میں نازل ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ کہ ایمان والو شراب، جوا اور پانسی کی چیزیں یہ جاہلیت کے جو حال تھے، یہ شیطان کی گندگیاں ہیں، اسے چھوڑ دو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب حضرت عمر نے کہا اللہ اب ہم باز آ گئے، چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ شراب کے پیالے کو انہوں نے اٹھا دیا تھا، جیسے یہ ندا سنی کہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، سب نے دیکھ دیا، مدینے کی گلیاں شراب سے بہہ پڑی۔ عبرت اور معزت ہمارے لیے اس واقعے میں
یہ ہے کہ اتنے لمبے عرصے تک شراب سے روکا نہیں گیا، عقیدے کی اصلاح کی گئی. گویا عقیدہ اگر کسی انسان کا درست ہو تو بڑے سے بڑے گناہ سے باز آ سکتا ہے. اللہ کی عظمت دلوں میں ہو تو ہر چیز کو چھوڑنے پر وہاں تیار ہو سکتا ہے. ایک انسان ایڈکٹڈ ہوتا ہے، وہ نت ہے، چھوڑنا آسان نہیں تھا. اور دیکھیے شریعت نے کتنی حکمت کے ساتھ اس چیز کو حرام کیا ہے. تو اللہ کی عظمت کو دلوں میں بیٹھانے کے لیے جس علم کو ہم سیکھتے ہیں اسے علم توحید کہا جاتا ہے. اور جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ کتاب کا آغاز ہوگا تو اس کتاب کی شروعات ہی امام محمد بن عبد الوہاب نے کی ہے، کتاب التوحید. اور توحید کہتے ہیں عربی زبان میں، اگر روٹ ورڈ دیکھیں تو کہتے ہیں جعل الشیء واحد، کسی چیز کو ایک بنانے کو توحید کہا جاتا ہے. وحد یوحد توحید. اگر شریعت کی اصطلاح میں دیکھیں جو شرعی ٹرمز کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے افراد اللہ تعالی بما یختص به من الربوبیہ والالوہیہ والاسماء والصفات. اللہ کو اس کے رب ہونے میں، اس کے معبود ہونے میں اور اس کے نام اور صفاتوں میں ایک جاننا توحید کہلاتا ہے. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ ذرا یہ بتائیے کہ قرآن حدیث میں کہاں پہ لکھا ہے کہ توحید کی چیز. یاد رکھیے قرآن کریم اس کا بیان اور یہ انٹرشن کر کے علماء نے استقراء اور جائزے لے کر اس میں نکالی ہے قرآن سے. یہ اپنی جانب سے کسی عالم نے نہیں نکالی یہ چیز. چنانچہ سورہ مریم کی آیت میں یاد کیجیے، اللہ کہتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیعا. درمیہ اور دوسرے علماء لکھتے ہیں اس آیت کے اندر توحید کی تینوں قسموں کو جمع کر دیا ہے کہ اللہ کون ہے؟ جو آسمان و زمین کا رب ہے اور جو چیزیں اس کے درمیان ہیں فاعبدہ، اسی کی بندگی کرو. یہ توحید الوہیت ہوئی. اور ربوبیت کا ذکر آیا، کہا هل تعلم له، اور اس کی عبادت پر جمے رہو. هل تعلم له سمیعا، کیا اللہ کا ہم نام کسی کو جانتے ہیں؟ کہا اس کے اندر تینوں قسمیں آ گئی. پہلی قسم جس کو توحید ربوبیت کہا گیا اور اس فاتحہ کی تفسیر میں کچھ باتیں بتائی تھی کہ ربوبیت کا مطلب کیا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کتاب کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اللہ کو خلق میں، پیدا کرنے میں، ملکیت میں کہ اللہ مالک ہے، پوزیشن اور تدبیر میں اللہ کو ایک جاننا، یہ توحید ربوبیت ہے. اس بات کا عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ، کہ اے لوگوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے؟ کہا الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے کے ہاتھ میں پیدا کرنا ہے اور اس کائنات کو چلانے کی ذمہ داری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. پھر اب سوال آ سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تو بابرکت ہے جو پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. تو یہاں پہ پلورل صیغہ استعمال کی گئی، جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اور بھی خالق ہے تو نہیں. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں، گرچہ اس کو کیا کہتے ہیں آپ کے موبائل کا کریٹر ہے، وہ کریٹر نہیں ہے، انوینٹر ہے. کیونکہ انسان کچھ بھی بناتا ہے تو اللہ کی پیدا کردہ چیزوں سے بناتا ہے، وہ خود سے نہیں بنا رہا. را میٹر اللہ نے پیدا کر دیا، اس سے موبائل بنا لی، بلڈنگ بنا لی، طرح طرح کی چیزیں بنا لی اس کی ضروریات کی. تو ہم اس کو کریٹر نہیں کہہ سکتے، ہاں انوینٹر کہہ سکتے ہیں، ڈیزائنر کہہ سکتے ہیں، بلڈر کہہ سکتے ہیں، جو نام دے. تو خلق صرف اللہ کی صفت، کوئی اور نہیں. اس بات کا عقیدہ رکھا جائے جب اللہ کو آپ رب مانتے ہیں کہ ملکیت پورے کائنات کی اللہ کی ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان کی بادشاہت ہے، زمینوں کی بادشاہت، پوری کائنات کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو چاہتا ہے. وقتی طور پہ انسان کہہ سکتا ہے کہ میں اس گھر کا مالک ہوں. اب بڑی بہترین بات لکھی ہے باب علماء نے مالک یوم الدین کی تفسیر میں. اس کی ایک قرات آتی ہے مالک یوم الدین. ایک قرات میں مالک یوم الدین، اگر کوئی قاری پڑھتے ہیں مالک یوم الدین تو غلط نہیں ہے، لیکن اسے چاہیے کہ مالک یوم الدین ہی پڑھے کیونکہ ہم لوگ حفظ کی قرات پڑھتے ہیں. تو مالک کہتے ہیں اس ذات کو جو اصلاً ہو، جو ہر حال میں اس چیز کا مالک اور حقیقت میں ملکیت اس کی ہو.
اور مالک کہتے ہیں اس ذات کو کہ جو ہر چیز کا مالک ہے، اور مالک اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی ذمہ داری ملی ہو کہ وہ ذمہ داری سے چھینی ہے. جیسے بادشاہ کو عربی میں کہتے ہیں مالک، مالک نہیں کہتے بادشاہ کو. یہ سعودی عربیہ کا ملک السعودیہ، سعودیہ کا بادشاہ. تو ملک کہتے ہیں جو کسی چیز کی وقتی طور پہ ذمہ داری سنبھالے لیکن حقیقت میں اس کا مالک نہیں، ایک وقت آئے وہ ہٹ جائے. اور مالک کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہمیشہ کی ملکیت اور بادشاہت. اسی لیے اللہ کو کہتے ہیں قل اللہم مالک الملک، اللہ تو ملک کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے. اسی لیے یہ مالک الملک یا مالک الاملاک صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. چلیے تیسری بات، جب اللہ کو رب مانتے ہیں تو یہ ماننا ہوگا کہ اس کائنات کی تدبیر کرنے والا، اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں حرکتیں ہوتی ہیں، کائنات کا جو نظام اور سسٹم ہے، اس سسٹم کو چلانے والا اکیلا اللہ ہے، کوئی اور نہیں. اب یہ وہ توحید کی وہ قسم ہے جس کا اقرار مکہ کے مشرک بھی کیا کرتے ہیں. وہ انکار نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. پوچھئے ان سے ذرا کہ اس آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے ضرور کی ضرور اللہ نے. پوچھئے ان سے ذرا آسمانوں سے بارش کون اتارتا ہے، نازل کرتا ہے، اور زمین سے پودے کون اگاتا ہے، تو کہیں گے کہ اللہ. وہ خوشحالی کے وقت میں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا کرتے تھے، لیکن جب پریشانی آتی تو اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے تھے. اللہ کہتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. جب سمندر میں سوار ہوتے اور ان کی کشتی ڈاؤن ڈول ہونے لگتی تو سارے معبودوں کو بھول جاتے جن کو اللہ کے علاوہ پکارا کرتے. کہتے ہیں کہ اللہ تو اس سے نجات دے دے، لئن نجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین. تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے. لیکن افسوس ہے میرے بھائیوں کہ آج امت کا ایک بڑا طبقہ مکہ کے مشرکین سے بھی زیادہ گر چکا ہے، اور وہ اس توحید کی اس قسم میں بھی اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے. کسی کی تجارت نہیں چلتی ہے، کہتا ہے کہ فلاں ہزار پہ چادر چڑھا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تمہاری روزی میں کچھ شادی آ جائے، اولاد نہیں ملتی، اولاد کی نعمت سے محروم ہے، تو درباروں کی چکر لگانے کو کہا جاتا ہے. لوگوں نے طرح طرح کی باتیں ایجاد کری کہ اللہ کی کچھ مددگار ہیں جو اس کائنات کو چلا رہے ہیں، جن کا نام انہوں نے اقدار اور اودار اور نہ جانے کیا کیا چیزیں رکھ دی. ایک بھی حدیث ثابت نہیں ہے. شیخ الاسلام نے تیمیہ نے لکھا ہے، اور ابن القیم نے المنار المنیب میں، اور شیخ البانی نے الضعیفہ کے اندر، کہ ساری حدیثیں جو اقدار اور اودار ہم سب کی ڈیفینیشن میں جانا نہیں چاہتا، وہ مروی ہے سب کی سب ضعیف اور موضوع ہے. من گھڑت باتیں ہیں جو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دی ہیں، اللہ کے نبی نے نہیں کرتا. یہ عقیدہ رکھی کہ اس کائنات کو اکیلا اللہ چلا رہا ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. اللہ کہتا ہے سورہ سبا میں قل الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض. کہہ دیجیے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ اس کائنات کے اندر ذرے برابر کے مالک نہیں ہے. اور ذرہ کہتے ہیں جو لال رنگ کی چینٹی ہوتی ہے، سب سے چھوٹی والی، اس کو ذرہ کہا ہے. اور ذرہ بالوں کا جو چمکتا ہوا حصہ ہوتا ہے ریت کا، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں، تاکہ اس کے مالک نہیں. تو کیا وہ اس کائنات میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ نہ اللہ کا کوئی ساجی ہے، پارٹنر ہے، اور نہ اللہ کا کوئی مددگار ہے. اس کائنات کو چلانے میں اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. تو یہ کہنا کہ اس کائنات میں بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، بڑے بڑے غوث اعظم ہیں جو اللہ کی مدد کرتے، نعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ شرک ہے. اور یہ شرک بھی کیسا کہ مکہ کے مشرکین بھی اس سے بچے ہوئے تھے. فرعون کے علاوہ پہلے فرعون نے جھٹلایا تھا ربوبیت، حالانکہ دل سے وہ بھی مانتا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند و بالا رب ہوں. لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ نے جب مناظرہ کیا فرعون سے تو کہا حضرت موسیٰ نے قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مذكورا. کہ تم جانتے ہو فرعون اس کائنات کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، ایک رب ہے، تم اس بات کو جانتے. اللہ نے کہا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. انہوں نے انکار کیا اللہ کی وحدانیت کا، حالانکہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا کہ اللہ ہی. تو فرعون بھی اس بات کو مانتا. اور دیکھیے کہ فرعونیوں کے ایمان کے اندر اور آج کے زمانے کے جو ہمارے بھائی شرک میں مبتلا ہیں، ان کے دونوں کے انداز فکر کو دیکھیں. فرعون جب ڈوب رہا تھا
تو وہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آیا. کیا کہتا ہے؟ آمنت بالذی لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اب میں ایمان لے آیا اس ذات پر جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں. اور ہمارے یہاں حالت یہ ہے کہ پریشانی آتی ہے تو اس میں بھی اللہ کو بھول جاتا ہے. یہ کیسا ہے؟ تو جو قوم شرک کی اتنی دلدل میں گھس جائے گی اس قوم کو اللہ کیسے عزت دے گا، کیسے اٹھائے گا؟ تو اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی معرفت کو مضبوط کیجیے. انشاءاللہ اسی سلسلے کا اللہ درس کل ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.